أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آ گیا اللہ کا حکم، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک اور بلند ہے اس سے جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں سے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ نحل کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب و غریب صنعت کو یہاں پر پیش کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا کوئی خاص تمہید کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ بڑے ہی عجیب انداز میں اور ڈر دکھا کر، ڈر سنا کر کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قیامت سے یا اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو مغلوب کر دیں گے، عذاب میں گھیر دیں گے اگر بات نہیں سنیں گے، اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں فرما دیا گیا کہ آ گیا اللہ کا حکم۔ مطلب یہ ہے کہ بس تمہارے اوپر آنے والا ہی ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ یعنی اس سے مراد قیامت کا وہ موقع بھی ہے جو آنے والا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون فرمایا 17ویں پارے سورہ انبیاء میں۔ لوگوں کا حساب کتاب کا دن آ چکا، لیکن وہ ہے کہ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد ان کفار کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا، امر اللہ سے مراد یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائیں گے، عزت و شوکت ان کو حاصل ہوگی، اس کے برخلاف مخالفین ذلیل و رسوا ہوں گے اور زیر اور مغلوب ہوں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقول الاشہاد سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ان کی دنیاوی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس دن وہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی بروز قیامت۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی فرمایا سورہ مجادلہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا ہے اپنے اوپر کہ ہم ہی غالب رہیں گے اور ہمارے رسول۔ تو یہ اللہ کا وعدہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس سے مراد وہ اللہ کا وعدہ ہے جو مسلمانوں سے کیا گیا ہے، اور قیامت بھی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس آیت میں امر اللہ کے حکم سے مراد عذاب الہی بھی ہے۔ وہ واضح کرنا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں ان کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے، اور وہ وقت قریب آ لگا ہے جبکہ یہ اس کا مزہ چکیں گے۔ سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ 21ویں پارے میں وہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اگر اس کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ان پر عذاب ٹوٹ ہی پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقررہ ہے کہ وہ مقرر کر کے رکھ دیے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ جلدی مت مچاؤ۔ چنانچہ چند سال کے اندر اندر ان لوگوں کا صفایا کر دیا گیا جو اخیر وقت تک شرک پر قائم رہے۔
یہاں تک کہ حجت الوداع کے موقع پر سن 9 ہجری کے موقع پر نہ صرف یہ کہ مکہ میں کوئی مشرک باقی نہیں رہا تھا، بلکہ پورے عرب سے مشرکین کا صفایا کر دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کی تلوار مشرکین پر اللہ کا عذاب بن کر چلی۔ یہ عذاب پچھلی قوموں کے عذاب سے ضرور مختلف تھا، لیکن رسول کے مخالفین کو بہر صورت تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ اور ایک عذاب یہ ہے کہ موت، وہ کفار اور مشرکین کی موت نہایت قریبی چیز ہے۔ جب ایک مشرک اور کافر کو موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے نمودار ہو جاتے ہیں اور اس کی روح عالم برزخ میں عذاب کا مزہ چکھتی رہتی ہے۔ پھر قیامت کے دن جو بہت جلد قائم ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ غرض یہ کہ مشرکوں اور کافروں کے لیے اللہ کا عذاب ہر لحاظ سے قریب ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسے دور مت سمجھو، تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، تمہارے سروں پر کھڑا ہوا ہے، بس تھوڑی سی مہلت تم کو دے دی گئی ہے۔ اگر تمہیں ذری بھی عقل ہے تو وہ مہلت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لو، ابھی وقت ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، تاکہ لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا مجھ سے ڈرو۔ اس میں روح کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق روح سے مراد وحی الہی ہے۔ قرآن کا ایک نام روح بھی ہے۔ اللہ پیغمبروں پر اس کو نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا پیغمبر بناتے ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ فرمایا سورہ انعام 8ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ کس کو پیغمبر بنائیں اور کس کو نہ بنائیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ فرمایا سورہ شورى 25ویں پارے میں۔ اسی طریقے سے ہم ہمارا حکم بھیجتے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے تم کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح بھیجتے ہیں ہم، ہمارا پیغام بھیجا جاتا ہے تم کو ہمارے حکم کے ذریعے سے۔ تو اس میں اس کا تذکرہ آیا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، روح ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پہلا دیا جاتا ہے اور ان کو متنبع کیا جاتا ہے اس دن کے بارے میں پیغمبروں کے ذریعے سے کہ ڈراؤ ان کو کہ وہ دن آنے سے پہلے، یعنی قیامت کا دن۔ ان آیتوں میں اللہ کی توحید کو سمجھایا گیا ہے، بڑی ہی ڈراؤنے انداز میں، بڑی ڈرا کر ان کو سمجھایا گیا ہے جو کافر اور مشرک نہیں مان رہے تھے۔ یہ بات بھی فکر کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کا سلسلہ دنیا میں جاری کیا ہو، روایتوں کے مطابق 1,20,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، کئی ہزاروں سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں مختلف زبان بولنے والے پیغمبر آئے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا رہا کہ پیغمبر جو آتے رہے وہ الگ الگ علاقوں میں آتے رہے، ایک دوسرے کی تعلیمات کیا تھی ان کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن سب نے ایک ہی تعلیم پیش کی، وہ تھی توحید۔ مشترکہ پیغام اللہ تعالیٰ کا شروع سے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام رہا وہ توحید ہی کا پیغام رہا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ نہیں بھیجتے ہم تمہارے رسولوں کو مگر وہی ان کے اوپر جو بھیجی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی توحید کو پیش کرنا، اور سوائے میرے کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے۔ یہی پیغام شروع سے آخر تک رہا، سارے پیغمبروں نے یہی پیغام دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے کی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک کو دیکھ کر دوسرے کو دیکھ کر تیسرے نے وہی بات کہی، بلکہ ان کے علاقے الگ، ان کی زبانیں الگ، ان کی قومیں الگ، ان کے زمانے الگ، سب الگ الگ تھے،
تو کیا یہ بات جو ہے اللہ کی توحید کو ثابت نہیں کرتی؟ ایمان لانے والوں کے لیے کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغمبر بھیجے اور سبوں نے یہی تعلیم دی، ان کی مشترکہ تعلیم یہی پیش کی گئی ان کے ذریعے سے؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کی بنیاد پر پیدا کیا، وہ برتر ہے اس سے جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کو جو بنایا گیا، اس ساری کائنات کو بیکار ابس فضول نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مقصد کے تحت ہے، وہ یہ کہ انسانوں کی آزمائش ہو جائے۔ انسان کو دونوں راستے بتلا دیے گئے ہیں، خیر اور شر کے راستے، اور پھر ان کی آزمائش اور امتحان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، نہیں بنایا ہم نے زمین و آسمان کو کہ کھیل اور تماشے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس میں موج مستی کر لو، جو چاہے کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو شریک ٹھہراتے ہیں اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت برتر اور بہت بڑے ہیں کہ جو لوگ ان کو اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو کمزور اور عاجز مخلوقات ہیں، اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، اس نے انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر دیکھو وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 21ویں پارے میں کہ انسان کی پہلی پیدائش جو ہوئی وہ مٹی سے ہوئی۔ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے جو چلایا وہ پانی کی نچوڑ سے، ایک بے وقت پانی فرمایا، انتہائی بے حیثیت پانی کے نچوڑ سے چلایا گیا۔ تو انسان کی یہ حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیسا اس کو اکرام بخشا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اکرام دیا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کو مخدوم کائنات بنایا گیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ دہر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے ملے جھلے نطفے سے، یعنی عورت اور مرد کے پانی سے ملا کر اس کو بنا دیا۔ امشاج نبتلیہ، تاکہ اس کو آزمایا جائے، اس کا امتحان ہو، کس طریقے سے کہ اس کو ہم نے سننے والا دیکھنے والا بنایا، قوت سماعت اور قوت بصارت اس کو جو ہے عطا فرمائی گئی، اور اس کے سامنے دونوں راہیں کھول دی گئی۔ اب اس کو اختیار دیا گیا کہ جو چاہے اس کو قبول کر لے، جس راستے پر چاہے اس کو اختیار ہے کہ وہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کے لیے اس کو بنائے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کو انتہائی حقیر نطفے سے بنایا گیا۔ وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ فرمایا اس کے بعد، پھر وہ صریح جھگڑالو بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مثالیں دینے لگا، اللہ کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ ضرب لنا مثلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ فرمایا سورہ یاسین میں، مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ کیسا پیدا کیا گیا۔ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انتہائی حقیر نطفے سے، جو بے وقت پانی کے نچوڑ سے اس کی شروعات کی گئی، مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سنتا بولتا بنا دیا، قوت گویائی عطا فرمائی، اس کو ساری قوتیں طاقت عطا فرمائی، اب وہ جھگڑنے لگا اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں مثالیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت بتا کر پوچھ رہے ہیں، تم اپنی حیثیت دیکھ لو، پہلے تم کیا تھے، ایک زمانہ تمہارے اوپر گزرا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فرمایا، قابل ذکر شے اور ہستی تھے ہی نہیں تم، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہاری پیدائش سے پہلے کون جانتا تھا تم کو، تم کون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو نام دیا، تمہاری یہ حیثیت بنائی، کہاں سے کہاں تم کو بنا دیا، کیسا تم کو اشرف اور افضل بنا دیا، ساری مخلوقات میں مسجود ملائکہ بنایا، مخدوم کائنات بنایا، سب کچھ تم کو عطا فرما دیا، ساری کائنات میں سب سے زیادہ اکرام تم کو بخشا گیا۔
کائنات میں جتنی چیزیں اس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں انسان ہی ہیں جو استعمال کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود انسان جھگڑتا ہے، اللہ کے بارے میں باتیں بناتا ہے، مثالیں پیش کرتا ہے۔ کہا گیا کہ وہ جھگڑالو ہے، وہ دیکھتا نہیں اپنی حیثیت، اپنی پیدائش کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق